اس سے بڑی اور فخر کی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرا غموں کا علاج صرف میرا اللہ کے پاس ہے۔ جو انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اپنے لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کے سارے خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرا رب کی رضا ہو۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجہ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ بدلہ نہ لیا کرو، بس معاف کر دیا کرو۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارے حق ادا کروں گا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ ہدایت اور اللہ کے محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ عز و جل سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ بد دعا دے، جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اس سے بیمار، اور وہ علم
جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار سمجھو۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، جیسے کوئی ایسی برائی کا کام کرتا ہو جس کو اس کی وراثت جاری رکھے۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ بناتا ہے اور لباس کو انسان۔ بڑوں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے۔ 3 آدمی صرف 3 موقعوں پر ہی پہچانے جا سکتے ہیں: بہادر لڑائی میں، نادان غصے میں، دوست بوقت ضرورت۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان، ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب میں پریشان تر ہوتا ہوں اور وہ مجھے صبر دیتا ہے، جب میں بھٹک جاتا ہوں اور وہ مجھے راحت دیتا ہے۔ ایک محرم اپنی بیوی کو اپنی نگاہ میں رکھے تو اسے کبھی نامحرم کی نگاہ گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تمہیں زندگی کے ہر خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقبل ہو۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔